وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت هواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والذین آتیناہم الکتاب، اللہ اہل کتاب کے دو گروہوں کی حالات بیان فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب سے یہود اور نصارہ مراد ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں انہی اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس وحی پر جو کہ اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ اتری آپ پر۔ ومن الاحزاب، اور بعض فرقے ایسے ہیں، من ینکر بعضہ، جو اس کتاب یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن اتری اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ دو گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ جو خوش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا ہے۔ ان اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت اونچی حیثیت ہے حضرت کی، عام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی اپنی قوم کے پیشوا اور مقتدا تھے، بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ ان کا اگر شجر نسب کو اٹھائیں تو وہ چل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے ملے گا، اتنے اونچے آدمی تھے۔ جہاں جاتے خیرنا و خیرنا کے القاب سے ان کو پکارتے کہ ہم میں سب سے بہتر یہی ہیں، ہم میں سب سے بہتر یہی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوئے، چونکہ اسلام کو جانتے تھے، پہلے یہود کے عالم تھے، تورات اور انجیل کو جانتے تھے، سنسکرت کے عالم تھے، ان سب چیزوں کو جانتے تھے، تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت لکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات اظہر من الشمس ہو جائے، سورج کی طرح روشن ہو جائے، تو اس کے انکار کرنے والے کو لوگ احمق اور بیوقوف کہتے ہیں۔ سورج نکل آئے اور آپ کہیں کہ جی سورج نہیں نکلا، مجھے دکھائی نہیں دے، آنکھیں کوئی بند کر لے، تو سب دفعہ آنکھیں بند کر لے۔ تیری آنکھیں بند کرنے سے حقانیت اور حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج سے زیادہ روشن کتاب لے کر دنیا میں تشریف لائے، جو کہ دلائل کا منبع اور انبار تھا اس میں، جس میں ہر طرح سے توحید کو واضح کیا گیا، اور رسول اللہ علیہ والسلام کی نبوت کو بارہا دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا۔ اب کوئی کجی نکالے اس کے اندر کہ میں رسول اللہ علیہ والسلام کی نبوت کوئی خاص واضح نہیں ہے قرآن میں، یا اللہ کی توحید کوئی خاص واضح دلائل کے ساتھ روشن نہیں ہے قرآن میں، تو گویا یوں ہی ہے سورج نکلنے کے بعد آنکھیں بند کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند کرنے سے حقانیت چھپتی نہیں ہے، دنیا میں نظر آئے گی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان اہل یہود میں سے تھے جو ان حقانیت کو تسلیم کرتے تھے۔ آخر آپ علیہ والسلام کی غلامی کے لیے پیش ہوئے، اپنے اتنے بڑے رتبے کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے جو ان کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے، لیکن اس عزت کو چھوڑ کر دائمی عزت کے پیچھے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ وہاں سردار تھے یا غلام بن کے نیچے بیٹھے ہیں اور قبول کیا اس چیز کو۔ یہ عیسائی یہود میں سے تھا۔ عیسائیوں میں حضرت نجاشی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہوئے، وقت کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ۔ آپ علیہ والسلام کا اپنی جان اور مال سے خصوصی تعاون کیا، آپ کے انصار کا، آپ کے مہاجرین کا خصوصی تعاون کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا آپ علیہ والسلام کے ایک نکاح کو پڑھانے والے حضرت نجاشی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی نے پڑھایا ہے۔ یہ ان کو فضیلت بخشی ہے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ حضرت چاہتے کہ ہم آپ کو دیکھیں، یعنی
یہاں سے اپنی ملتنت کو بس خیر بات کریں اور ابھی آپ کی صحبت میں آ جائے. حضرت ہی نے تشکیل فرمائی ہوئی تھی نہیں تم اچھا کام کر رہے ہو, تم وہیں رہو, یہاں نہ ہو, اپنے کام میں لگے رہو. اعتدال پسند آدمی تھے, فطرت پر قائم تھے, بادشاہ ہونے کے باوجود غلامی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلا فرقہ ہے جی, پہلی جماعت ہے. یفرحون بما انزل الیک, اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو خوش ہوتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیتیں اترتی ہے کہ احکام کا ابھی موقع ملے گا, کیونکہ عشق ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو چکی ہے, اب بات پوری کرنے میں لطف آئے گا. ایک ہی جی بوجھ سمجھ کے عمل کرنا اور ایک ہے لطف اندوز ہو کر عمل کرنا. حضرت جی دونوں عمل میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. پوری روح کو تسکین ہوگی جب اندر طبیعت کے اندر عشق اور محبت کی کیفیت ہوگی, ورنہ روح بھی مرجائی ہوئی, بدن بھی مرجایا ہوا, عمل کسی نہ کسی پیمانے کے اندر ہو جائے گا. بلکہ ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں کہیں کیسے آتا ہے جی سورہ ارائیت الذی کے اندر, فویل للمصلین, اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے. کس کے لیے ہو؟ نماز پڑھنے والے ہلاک ہو جائیں. اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے کم بختی ہو, ہلاکت ہو. کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت و سستی کرتے ہیں. الذین هم یراعون, پہلے پڑھتے نہیں ہیں, اگر پڑھیں گے تو یراعون, دکھلاوے کے لیے پڑھیں گے. کس کے لیے پڑھیں گے؟ دکھلاوے کے لیے پڑھیں گے. جن چیزوں سے ہم نے ان کو منع کیا ہے جان کر موقع ملے گا کر بیٹھیں گے. کوئی نہیں دیکھ رہا کر لو, کوئی نہیں دیکھ رہا کر لو, کیونکہ اللہ رب العزت تو سامنے ہے نہیں اس کے, وہ دکھلائی دے رہے نہیں, وہ محسوس ہو رہے نہیں, اللہ کے سر پہ کھڑے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے, کر بیٹھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کر بیٹھتا ہے. تو محبت کی بنیاد پر اور عشق کی بنیاد کے اوپر پھر یہ دکھلاوا مکھلاوا نہیں ہوتا ہے. نمبر 2, پھر محبت کی بنیاد پر پتہ کیا ہوتا ہے؟ لیلا کالی ملوڑی تھی. کیا تھی؟ کالی کلوٹی. کوئی خوبصورت خاتون نہیں تھی جس کے پیچھے اگلا پاگل ہوا ہوا مجنو کرا دیا ہے. آپ کو اور بتاؤں, مجنو کا نام مجنو 5 روپے ملیں گے انعام میں. مجنو کا نام کسی نے بتایا ادھر؟ بول ہے یہ کیوں پتہ ہے؟ یہ کیوں پتہ ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ کوئی بولے گا. یہ کیوں پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کوئی بولے 5 روپے ملیں گے. بول بھائی, 5 روپے جیب میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے مدرسے میں تو یہ ترتیب ہوتی ہے, طالب علم ہوتے ہیں پیسے پورے ان کے پاس ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں تو بہت 5 کے سکے مل جاتے. تو اسی طرح کسی کو بولا, شیخ ہمارے استادوں نے 8 بھی دی ہیں ہمیں, اور وہ کتابوں میں چپکائی ہوئی ہیں ہمیں, جہاں ملی ہوئی ہیں. یہاں استاد نے کان پکڑا ہے, اس عبادت کے سامنے لکھا ہے اس بات پہ استاد نے یہاں کان پکڑائے تھے. یہاں استاد نے 5 روپے دیے تھے, یہاں 2 روپے دیے تھے. تو انعام تو انعام ہوتا ہے. 5 روپے ملے, 2 روپے ملے. میں نے کہا ہمیں 8 ملی ہوئی ہیں. تو خیر یہ کیوں نہیں پتا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام اور کیسر پتہ ہے؟ کیس, امراء الکیس سے. خیر جی, مجنون صاحب جب لیلا صاحب کی گلی کے اندر آتے ہیں تو کتے کی خدمت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کتے کی خدمت کرتے ہیں. اس کے کتے کو چومتے ہیں, کتے کو پیار کرتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں. کہ اللہ کا بندہ نجس چیز ہے جس کو تو گلے لگا رہا ہے. کہ نسبت اونچی ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ نسبت اونچی. یہ لیلا کی گلی کا کتا ہے, یہ معمولی نہیں ہے, یہ معمولی کتا نہیں ہے. پاگل ہے, نشے کے اندر ہے, لیکن محبت ہے اس کو, اور سچی محبت ہے. تو کتے کو بھی وہ, اس کو کتے بھی عالیشان لگ رہے ہیں. یہاں محبت نہیں ہے, سچی کہہ رہے ہیں نہیں ہے. رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے, آپ اسلام کو بھی طریقے کو نہیں مانتے. صحیح بات ہے. ایک عقلی الہاد ہوتا ہے اور ایک علمی الہاد ہوتا ہے. ہم نے علمی الہاد کیا ہوا ہے, ناراض نہ ہو, کسی دن جمعے میں بات کریں گے اس پر بھی انشاءاللہ. علمی الہاد کیا ہے؟ الہاد پتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بھلا الہاد کسے کہتے ہیں؟ مرتد ہونے کو. معاملہ ہی ختم ہوا ہوا ادھر. علمی الہاد ہے, عقلی الہاد نہیں. عقلی مسلمان ہے الحمدللہ, اور اسی پر گزارا ہے. یہ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دار و مدار ایمان کا عقل پہ رکھا ہوا ہے, اور ہم عقل کو مانتے ہیں. سب کچھ بالکل ٹھیک ہے عقائد کے اندر, بچا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عملی طور پر بڑے دور ہیں, عملی طور پہ بڑے دور ہیں. محبت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر. وہاں محبت ہے, کتوں سے عشق ہو رہا ہے. امر علی الدیار دیار لیلا, میں لیلا کی گلیوں میں سے گزرتا ہوں. اقبل ذل جدار و ذل جدار, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. کہا مجھے شہروں نے اور گلیوں نے فریفتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوا ہوں. نہ,
بلکہ اس گلیوں اور شہروں میں جو رہنے والے ہیں ان کی کار فرمائی ہے ساری، ان کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ گلیاں بھی ہمیں خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، اما نبی تو نہیں دیکھے، اما عائشہ سے کہہ رہے ہیں نبی تو نہیں دیکھے، ہم بدقسمت رہے، بد نصیب رہے، اللہ جانے کون سا گناہ آڑے آ گیا کہ نبی کا دیدار نہ ہوا۔ اما تو پردے میں ہو جا کہ نبی کا گھر تو دیکھوں، رہتے کہاں ہیں، کھاتے کن پیالوں میں ہیں، پیتے کن کپوں کے اندر اور گلاسوں کے اندر ہیں، کن پچھونوں کو اوڑھ کر سوتے ہیں، وہ چرپائی دیکھوں گا، وہ جگہ دیکھوں گا۔ ہاں پھٹیں، اماں کیا فرماتی ہے، کب میں نے ایک آدمی دیکھا، وہی بوریے کا لباس پہنا ہوا، اس نے، اس کے پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے پیدل چلنے کی وجہ سے، اگلا یمن سے، قبیلہ کرن کا رہنے والا یمن سے مدینہ پیدل آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر، کہ کانٹے چبھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوں، یہ تو محبت میں تھے شیخ، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ پاؤں لوہان ہو چکا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے، جیسے مدینہ آیا تو جوتے اتارے، وہ بغل کے اندر رکھے اور اونٹ سے اتر گئے۔ تو حضرت کے ساتھ 150-200 کا لشکر تھا، قافلہ تھا، انہوں نے کہا حضرت والا یوں ترتیب پر چل رہے ہیں، ہم بھی اتاریں۔ حضرت مدینہ کی کنکریاں بڑی نوکیلی ہیں، چبھنے والی ہیں۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ تو صاحب حال ہے، وہ تو کسی حال میں چل رہا ہے، اس کو نہیں محسوس ہوگا کہ کچھ چبھ رہا ہے یا نہیں چبھ رہا، تمہیں تکلیف ہوگی، پہن لو جوتے۔ اور وہی ہوا، کسی نے 2 قدم پہ جوتے پہن لیے، کسی نے 4 میں پہن لیے، کسی نے 6 میں پہن لیا۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام تک اسی طرح پہنچے کہ پاؤں لولہان تھا، بالکل ہوش نہیں تھی کہ پاؤں پہ کچھ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی، فضائل اعمال میں پڑھتے ہو کہ تیر لگا تھا، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی صاحب عقل بیٹھا تھا، کہا کہ ٹھہر جاؤ، نماز میں نکالنا تیر۔ کس میں نکالنا؟ نماز میں تیر نکال لینا۔ نماز کے لیے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، کہ تیر نکالنے کے لیے کھڑے ہو نا، کہا تو نکال لیا۔ کیا کہا؟ کہ نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ صاحب حال لوگ ہیں، یہ محبت یہاں تک پہنچاوے سے، کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، مست ہے۔ جام کچھ اس طرح کا ہے، چونکہ اندازہ نہیں ہے، تسکین نہیں ہے۔ کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، تھر پارکر علاقے کا نام سنا آپ حضرات نے؟ اس کو بولو شورما کھائے گا، پہلے تو یہ کہے گا گالی تو نہیں دے رہا، یوں کہے گا، پوچھے گا، کیونکہ اسے نام نہیں سنا زندگی میں، نہیں سمجھ میں آئی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں نہیں جانتا، آپ مجھ کے اس کے بارے میں پوچھے، پہلے تو جانوں گا نہیں کہ کھانے کی چیزیں یا نہیں، اگر آ گئی تو کھانے کا طریقہ نہیں پتہ چلے گا کہ کھاؤں گا کیسے اس کو میں۔ اس کو میں شوارما کرتا رہوں، وہ کہے گا اللہ کا بندہ، اللہ اللہ کر لے، اس سے اچھا کیا شوارما لگا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی تیری بات۔ اور مجھے اور آپ کو حاجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھی ہوئی ہے، کھائی ہوئی ہے۔ حضرت محبت دیکھی نہیں ہے، محبت چکی نہیں ہے، تو میں بالکل اس بدو کی طرح ہوں جو تھر پارکر میں رہتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی کہہ رہا اللہ کی محبت کا جام یوں ہے، رس یوں ہے، مزہ یوں ہے، چاشنی یوں ہے، تسکین یوں ہے، یوں سکون ہے، یوں ہے، اچھا ہوگی، ہمیں کیا پتہ، اللہ جانے کوئی چیز ہوگی، ہمیں نہیں پتہ۔ اہل اللہ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا لطف اندوز چیز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمل کے اندر جب تک تسکین، جب تک کہ محبت نہیں ہوگی میرے بھائیو، عمل ہوگا ضرور، اجر بھی ملے گا، اس عمل پر اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس عمل پہ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت بھی عطا فرمائیں گے، جو انسان کے عمل کا اللہ نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن محبت اللہ کی خاطر، حب اللہ کے مقابلے میں جنت بہت حقیر چیز ہے۔ جنت یہ وہ طبقہ ہے جنت میں جانے کے بعد باوجود بھی بے چین رہے گا، کیونکہ اللہ کے مراتب، اللہ کے قرب کے لامتناہی ہیں۔ یہ جس رتبے پہ کھڑے ہوں گے یہ چاہت کریں گے اللہ یہ والا بھی دے دے، یہ اس پہ آئیں گے یہ چاہت کریں گے اللہ یہ بھی دے دے، لگا رہے گا معاملہ یہ والا، ادھر بھی بے چین رہیں گے یہ لوگ، ادھر بھی بے چین رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مشق کی جائے اختیاری ہے، حاصل ہو سکتی ہے، محنت کی جائے، مشق کی جائے، حاصل ہو سکتی ہے، بالکل حاصل ہو سکتی ہے۔ دن بدن آپ اپنی اندر تبدیلی دیکھو گے کہ نہیں حال رہی ہے، آ رہی ہے، اس کے انوارات محسوس کرو گے اگر وہ مشق کی جائے تو۔ پہلا طبقہ جی اہل کتاب کا وہ ہے جو نیک بخت ہے، جو سعادت مند ہے، جو اپنی فطرت پر قائم ہے، جنہوں نے اپنے عقل کو استعمال کر رسول اللہ اسلام کی غلامی کی اور فرمایا یفرحون بما انزل الیک، یہ خوش ہوتا ہے طبقہ۔ ان میں عیسائیوں میں حضرت نجاشی اور ان کے انصار ہیں، اور یہود کے اندر عبداللہ بن سلام اور ان کے انصار ہے، یہ لوگ ایمان لائے اور یہ قرآن کے اترنے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایک فرقہ جو بدبخت ہے، جو کم بخت ہے، جن کا نصیب جاگا نہیں، مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، جو بعض قرآن کو نہیں مانتے،
وہ کون سا قرآن کا حصہ ہے جو تورات کے مخالف ہے؟ جو کس کے مخالف ہے؟ تورات میں کچھ تھا، یہاں کچھ ہے، تبدیل ہو چکا۔ انجیل میں احکامات کچھ تھے، یہاں کچھ ہے، تبدیل ہو چکے، ان کو نہیں مانتے۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ ہماری کتابوں میں تو یوں لکھا ہوا ہے، ہماری میں تو یوں لکھا ہوا ہے۔ ابھی دو طریقے سے چیز بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نہ ماننے والو، اگر تم انکار اس کا کر رہے ہو جو اصول ہیں، تو اصول میں تو سارے کے سارے نبی مشترک ہیں، ہاں فروعات کے اندر اختلاف ہے۔ اللہ نے بعض جگہ بعض احکامات بھیجے، بعض شریعتوں میں بعض احکامات بھیجے۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ عقائد کو کہتے ہیں۔ اصول کن کو کہتے ہیں؟ ہمارے اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں۔ ہمارے اصول کون ہیں؟ ہم جن سے پیدا ہو کے آئے ہیں۔ میرا باپ میری اصل ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ میرا ابا نہ ہوتا تو میں ہوتا نہ ہوتا، میرے ابا کے ابا نہ ہوتے تو میرے ابا نہ ہوتے، یوں چلتے رہو۔ یہ سب ہمارے کیا لگیں گے؟ اصول۔ اور ہمارے فروع بھی ہیں۔ فروع کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، میری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، وہ سب میرے کیا ہیں؟ فروعات ہیں۔ اسلام کے اندر اصول کس کو کہتے ہیں؟ عقائد کو۔ تمام نبیوں کے عقائد ایک طرح کے تھے۔ جو بابا آدم جد امجد ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے عقائد تھے، وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تھے۔ کسی نبی کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کے عقائد مشترک تھے۔ نبی جی ان سے فرمائیے، یہ جو انکار کرتے ہیں بعض قرآن کے حصے کا، اگر یہ اصول کا انکار کرتے ہیں تو تم بالکل پکے مشرک ہو، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عقائد تھے بیعینی، وہ عقائد کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عقائد ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد تھے بیعینی، وہ عقائد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو تم نے گویا رسول اللہ کو نہیں مانا، تم نے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، اگر تم اصول کے اندر اختلاف کرتے ہو۔ ہاں اگر فروعات کے اندر اختلاف کرتے ہو تو اللہ رب العزت ہے، اس شریعت میں وہ حکم دینا مناسب سمجھا اور اس شریعت میں یہ حکم دینا مناسب سمجھا۔ اس شریعت کے اندر سختی تھی اور اس شریعت کے اندر نرمی تھی۔ اس شریعت کے اندر کپڑا ناپاک ہو جائے، حضرت جی پانی سے پاک نہیں ہوگا، کینچی سے کاٹو۔ اس شریعت میں تم صدقہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، آگ آوے گی لے کے جاوے گی، اگر آئی تو قبول صدقہ زکوٰۃ، ورنہ منہ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ بھیا اس شریعت کے اندر گناہ گار کی توبہ قبول نہیں ہے، خاص مقام کے اوپر قبول ہے۔ اس جگہ آ کے کھڑا ہوئے گا، توبہ کرے گا، اس حیت پہ کرے گا تو قبول ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کسی کائنات کی کسی زمین پر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں کہہ دے اللہ توبہ، اللہ کہہ رہے قبول ہے، نرمی ہے۔ اس شریعت کے اندر ہر جگہ سجدہ قبول نہیں ہے، ایک خاص مسجد ہے، اس جگہ کے اوپر آؤ گے تو نماز ہوئے گی، گھر میں پڑھ لی، روڈ پہ پڑھ لی، گھاس پہ پڑھ لی، کوئی قبول نہیں۔ اس امت کے لیے کائنات میں کسی پاک زمین پہ سجدہ کر دیا، قبول ہو گیا۔ یہاں تو مٹی بھی پاک ہے، یہاں تو مٹی بھی پاک ہے، وہاں کینچیوں سے کپڑا کٹ رہا ہے، یہاں کا پانی نہیں ہو تو تیمم کر لو، پانی نہ ہو تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ پانی ہے بھی، پانی پر قادر نہیں ہے، پھر بھی کر لو، سردی ہے، بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تیمم کر لے، اپنے آپ کو ہلاکت پہ مت ڈال۔ نرمی نرمی۔ اللہ یہ کیوں ہے؟ یہ تو کیوں کا سوال تو غلام نہیں کرتا۔ اگر تو کیوں کرتا ہے اللہ سے تو پھر تو غلام نہیں ہے، تو کوئی حیثیت سمجھ رہا ہے نا اپنی، تو اللہ کو اللہ مان ہی نہیں رہا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ کہا گیا جی کچھ منکرین کو، اللہ یہ کیوں کیا؟ اللہ میرا بیٹا کیوں مارا آپ نے؟ تو اس کو کس نے اجازت دی تو اللہ سے یہ سوال کرے کہ اللہ میرا بیٹا کیوں مارا؟ تیرا تھا؟ بولو کس کا تھا؟ امانت کے طور پہ رکھوایا ہوا تھا۔ جو پیسے جیب میں تھے وہ تیرے تھوڑی تھے، اللہ نے دیے تھے اس بچے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، جو ہم اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ اعمال حقیقت میں امانت ہے اولاد کے اوپر خرچ کرنے کا۔ اس باپ کو قید میں ڈالا جائے گا، جیل میں، جو اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر خرچ نہیں کر رہا پیسہ ہونے کے باوجود، شرعی حکومت ہو تو۔ پیزا کھلانا عورت کا حق بنے گا، جائز خواہش ہے، اور پیسے ہیں اور کہتا ہے جی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گناہگار ہو گیا۔ بوڑھیوں کو بڑے حقوق دیے اللہ تعالیٰ نے، نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ اگر بولتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ پیزا کھاؤں اور جیب میں گنجائش بھی ہے 500,000 روپے کی، اور دائیں بائیں بات کرتا ہے، تو دو حق مارے ہیں، ایک تو جھوٹ کا گناہ اللہ سے کوسوں دور ہو گیا، نمبر 2 حق کے عبد کے اندر بھی اختلافی کی ہے۔ نہیں، ایسے پیزے بھی جو صحت کے لیے بھی ٹھیک ہیں، ہر ایک پیزا صحت کے لیے خلاف نہیں ہے، ایسے صحت والے بھی ہیں، ایسے بھی بنے ہوئے ہیں آج کل، پیزے کم کر لے صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ ایک بات آگے پیچھے کے درمیان کے اندر عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصول کے اندر تو سارے کے سارے نبی مشترک ہیں اصول کے اندر، ہاں فروعات کے اندر فرق ہے، بعض نبیوں کو بعض شریعت عطا فرمائی، بعض نبیوں کو بعض شریعت عطا فرمائی، ہر شریعت کے اندر مسئلہ آتے ہیں۔ میرے بھائیو خود بولو،
اگر یہاں زکوٰۃ ہوتی 40 روپے 100 پہ دیتا؟ اپنے ایمان کو میں اپنے آپ کو دیکھوں پہلے نا، موت آتی 2.5 روپے نہیں دے رہا ہوں، کتنے نہیں دے رہا ہوں؟ 2.5 روپے نہیں دے رہا ہوں، وہاں 40 روپے تھی زکوٰۃ، 100 میں 40 اللہ کو دو، 60 تم کھاؤ گے، اور یہاں 97.5 روپے تم کھاؤ، صرف 2.5 روپے اللہ کو دو، اور 2.5% بھی نہیں ہے دینے والے ظالم لوگ۔ مسلمانوں میں 2.5% بھی نہیں ہے، اور مانگ رہے ہیں وقت پر بارش، اللہ وقت پر دیجیو، کیسے دیجیو؟ تو زکوٰۃ کا فعلاً انکار کرتا ہے، تو زنا کو عام کرتا ہے، اللہ تیری سے بارشیں روک لے گا، اللہ تیری کو بارشیں نہیں دے گا، کبھی بارشیں نہیں دے گا۔ تو ٹیوب ویلوں کے بلے دیتا پڑا، تو بورنگ کراتا، پھر میں زمین سے پانی کھینچ لوں گا، 2500 فٹ تو بور کرے گا، میں پانی نہیں دوں گا، پانی میرا ہے تیرا تھوڑی ہے، پانی میرا ہے، نہیں دیتا، اور بور کر، اور خرچے کر، اور خرچے کر۔ میں ایسی نت نئی بیماریاں، فرمایا گناہوں کے نقصانات میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ گناہگار زمانے میں، جس زمانے میں گناہ عام ہو جائیں گے، ایسی بیماریوں کو اللہ رب العزت متعارف فرمائیں گے جن کو تمہارے باپ دادا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ کورونا نئے آیا ہوا ہے، نئی پیدائش، جن کو تمہارا آپ اسلام فرما کیا رہے ہیں، جن کے تمہارے باپ دادا تمہارے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت یہ چیزیں نہیں تھیں، پورے کے پورے صحابہ میں ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور فوت نہیں ہوئے، اس سے ٹھیک ہو گئے، ایک بندے کو، پورے کے پورے صحابہ میں 2 لاکھ آدمیوں کے اندر، ساری زندگی کے اندر کسی کو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، معاملے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ بلکہ کچھ لوگ آئے، آپ کو اور اندر کی حدیث سناؤں، ایک لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ کی آب و ہوا کوئی موافق نہیں لگ رہی، مسلمان ہو کے آئے تھے، کہاں ہی اور کے تھے، مدینہ میں آ کے رہنے لگ گئے کہ مسلمان ہو گئے، بس آپ اسلام کے پاس ہی رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاملہ دال میں کالا ہے، اگر ان کو مدینہ کی آب و ہوا نہیں لا ساری نا تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ منافق ہے، کہ مسلمان کو تو مدینے کی ہوا کچھ نہیں کہوے، ہاں منافق کو کہوے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹوں کا پیشاب پیو، کیا فرمایا؟ علاج بتایا، اونٹوں کا پیشاب پیو، فلاں جگہ کے اوپر ہمارے اونٹ ہیں بیت المال کے، گئے پیشاب پیا انہوں نے اونٹوں کا، پیشاب پینے کے بعد بیماری ان کی ٹھیک ہوگی، پیٹ کا مسئلہ ان کو ٹھیک ہوگی، وہی اونٹ لے کے بھاگ گئے آپ علیہ السلام کے۔ آپ اسلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اپنے کول سے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ منافق ہیں، پہچان لیا آپ اسلام نے، انہوں نے اپنا منافق دکھایا۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر بڑی راحتیں ہیں، بڑی سکون ہے، شرط یہ کہ ہم اسلام کے اوپر آئیں۔ خالی شادی کو دیکھ لیجئے، کتنی سادہ شادی اسلام نے بتلائی ہے، اور ابھی ہماری شادی کو دیکھ لیجئے، کمر ٹوٹ جاتی ہے باپ کی، قرضوں کی ترتیب آ جاتی ہے، موت کو اپنے دیکھو، ایسے لگتا ہے فنکشن ہو رہا ہے، کوئی ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، بالکل ناراض نہ ہونا، یوں لگتا ہے کوئی 3 دن فیسٹیول ہے مسجد کے اندر، لوگ آئے ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، اللہ کے بندے قرآن لو ہاتھ کے اندر، ہم بولتے ہیں ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارے اس طرح کے بیٹھنے سے میت کو کیا ثواب ملے گا؟ تو قرآن پڑھ اس کے لیے، اس کا اصال ثواب کر۔ یہ جو پیسہ 10 دن کے جن کے پیٹ میں کھانے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ مدرسوں میں نہیں جا سکتا، پڑوس میں بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہیں بریانی کی پلیٹ جا سکتی، فلاں محلے کے اندر ایک غریب آدمی ہو، یتیم آدمی اس کو نہیں جا سکتی، یہ کیا ہے جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو تیرا جملہ ہی بتا رہا ہے تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، ناراض نہیں ہوئے گا، تیرا جملہ بتا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ریاکاری کے لیے مر جائے گا، وہ مرا اس کے ساتھ یہ بھی مرا۔ 3 دن تک شک دیگے کھلانا لوگوں کو آسان کام ہے، اتنا شادی میں خرچہ نہیں ہوتا جتنا غمی کے اندر خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا وصال مبارک لے لو، غربت نہیں تھی بھائی کہ جی چلو مکہ غریب تھا، مدینہ میں یہ لوگ غریب نہیں تھے، مدینہ میں یہ بڑے مالدار ہو چکے تھے، خصوصاً جب فتح مکہ ہو چکا، بڑے بڑے لوگ آئے جو مسلمان ہوئے اور خوب تعاون ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ سارے کام ہو سکتے تھے۔ پہلے دن خلیفہ مقرر ہوا، ابھی تک آپ علیہ السلام موجود ہیں جسد اطہر کے ساتھ، آپ کی تدفین نہیں ہوئی ہے، خلافت کی بات شروع کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پہ بٹھا کے بیعتیں شروع ہو چکی، امت نہیں ٹوٹ جائے کدھری، بڑی محنت سے بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ کی تدفین مبارک ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی جی مولوی صاحب اعلان کر دیجیے رسم کل مسجد مصطفیٰ میں ہوئے گی، بھائی کیا ہوگی جی؟ رسم کل، ایسے جملہ ہے تو کیا لفظ لے رہا ہے؟ رسم کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے مخالف ہے یہ لفظ، سنت کے خلاف، سنت کی تضاد کیا نکلے گی؟ دن کی تضاد کیا ہے؟ رات۔ سنت کی تضاد کیا ہے؟ جملوں سے پکڑا جا رہا ہے۔ وہاں بولتا ہے مہمان کیا کہیں گے؟ صرف مسافر کو کھانا جائز ہے۔ کس کو کھانا جائز ہے؟
مسافر کو، پنجاب سے آیا ہے، یہاں خودگی ہو گئی ہے، اس بندے کو خالی کھانا جائز ہے۔ اہل محلہ کو کھانا، اہل محلہ کو کھلانا سنت ہے، یہ کھلا رہا ہے۔ اہل محلہ کو کیا کھلانا؟ کہا تمہارے یہاں جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کون شہید ہوئے؟ جعفر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تعزیت کے لیے گئے، بچوں کو دلاسا وغیرہ دیا، اپنے گھر والوں کو کہا ان کو کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہے، ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کھانا بھیجو اندر۔ ہمارے یہاں کیا ترتیب ہے؟ کور میں چل رہے ہیں۔ یہ پانی کی بوتلیں کون لاتا ہے جی؟ یہ یہاں جو ڈھیر لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں فون ہوتا ہے پہلے سے کہ کوئی فوتگی ہو جو فری میں دیتے ہیں، مسجد ہوٹل کی شکل بتلاتا ہے۔ غلط چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، کوئی دین نہیں ہے، بنایا ہوا ہے، کوئی دین نہیں بنایا ہوا ہے۔ چلے جی بہت بات ہوگی۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، نبی جی فرما دیجئے اگر تم اصول کا اختلاف کرتے ہو تو مجھ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانوں، اللہ ہی کے سامنے جھکوں، اللہ ہی کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ ہم نبی سارے کے سارے اس کے اندر شریک ہیں، اصول کے اندر، عقائد کے اندر۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی اصول کے اندر اور عقائد کے اندر مختلف نہیں ہے، سب کے عقائد ایک ہی۔ موٹے موٹے گنواؤ جی اللہ کے عقائد، اللہ کی صفات کے بارے میں موٹے موٹے۔ اللہ اپنی ذات کے اندر واحد یکتا، اللہ کا ثانی اور دوسرا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اپنی صفات کے اندر واحد اور یکتا، اللہ کی صفات میں بھی کوئی ثانی اور دوسرا کوئی بھی نہیں۔ اب صفات میں بڑی بڑی صفت، سب سے پہلے قدرت۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر، مخلوق کسی چیز کے اوپر بھی قادر نہیں، چہ جائے کہ انبیاء ہوں، چہ جائے کہ انبیاء ہوں۔ اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے انبیاء کو جتنی عطا فرمائی ہے، جتنی عطا نہیں فرمائی نبی اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا تازہ واقعہ ہوا ہے، اسی میں بات لے لیجئے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کرتا بھیج رہے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی وہ کتنے دور تھا؟ میں نے کیا کہا؟ تقریباً پاکستان آج کے دور کے 78 کلومیٹر دور تھا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا اللہ نے، معجزہ تھا۔ اور یہی یعقوب علیہ السلام ہے، اسی کنان علاقے میں کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور ساتھ پڑوس میں یعقوب علیہ السلام ہے۔ نہیں پتہ چلا یعقوب علیہ السلام جب بتانے پہ آتے ہیں تو 78 کلومیٹر دور بتلا دیتے ہیں، اور جب نہیں بتانے پہ آتے تو بھیا جب بتلانے پہ آتے ہیں تو مقام ہرہ کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر مدینہ سے دور مقام ہے، اس مقام پہ میرے بعد کے سب سے اچھے لوگوں کا خون بہایا جائے گا، اور بہانے والے میری امت ہوں گے۔ بتانے والے پہ آتے ہیں تو قیامت تک کی خبریں اللہ بتلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہیں بتانے پہ آتے تو ایک کیچڑ نما کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پہ لگی ہوئی ہے، اور آپ نماز پہ آئیں، آپ کو نہیں علم ہے، آپ کو نہیں علم ہے۔ بتانے پہ آئے تو دور کی بتائیں، اور نہ بتانے پہ آئے تو قدرت میں صرف اللہ یکتا ہے، باقی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلیے، علم، دوسری صفت اللہ کی بہت بڑی، اللہ علم میں بھی یکتا ہے، اور یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے علم۔ اپنے علم میں سے اللہ نے بعضوں کو علم عطا فرمایا ہے، کسی کو بہت زیادہ، انبیاء کو بہت زیادہ، بعضوں کو تھوڑا سا، لیکن اس کے علم کس نے عطا فرمایا؟ اپنے علم سے علم عطا فرمایا۔ جس کو علم عطا فرمایا وہ عالم الغیب نہیں بنے گا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جو بھیدوں کو جاننے والا ہے، جس کے لیے غائب ہے ہی کچھ نہیں، جس کے لیے چھپی ہوئی چیز ہے۔ ہمارے لیے ستون اور دیوار، آپ کے سینے، سب میرے لیے غائب ہے، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کے دلوں میں کیا ہے، اللہ ہم سب کا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد تیسری رازق، کسی دربار سے کچھ نہ ملے، کسی دربار سے کچھ نہ ملے، کس سے ملے؟ صرف اللہ کے در سے ملے، اور کسی جگہ سے ملے۔ اللہ خالص رازق ہیں اور کوئی رازق نہیں۔ یہ تین بڑی صفتیں ہیں اللہ رب العزت کی، جس کے اندر لوگوں نے شریک کیا ہے۔ اللہ کی صفات کی قدرت میں بھی شریک کیا ہے، لوگوں کو قادر مانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں بھی شریک کیا ہے، نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، لوگوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں۔ سنیں جی ایک روایت بہترین سی سناؤں۔ پیر صاحب کو الہام ہوا کہ میرے بڑے پیر صاحب مجھے بلا رہے ہیں، اماں گرم گرم روٹیاں بنا رہی تھی، چھوڑ دیا، نہ ہم نہیں کھا رہے، ہمارے بڑے نے بلایا ہے، مجھے الہام ہوا ہے۔ وہ کئی کلومیٹر دور کی بستی تھی، پہنچے، حضرت کے پاس پہنچے جو بڑے پیر صاحب تھے۔ بڑے پیر صاحب نے کہا کھانا کھا کے آئے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ جیسے ہی اللہ نے خبر دی ہم پہنچ آئے، پیر صاحب نے روٹیاں نکال کے دی، کہا بڑی اچھی اچھی گرم گرم روٹی ہے، کہا یہ وہی ہے تیری اماں پکا رہی تھی، میں لے آیا ہوں۔ بکواس، نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھتے، سب غلط، جھوٹ۔ اللہ ایک طاقت دیتے ہیں، اتنی طاقت نہیں دیتے کہ یہ کام کر لے، اچھمبے کی باتیں۔ کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، استقامت، الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بہت اونچی ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں یہ بات سنیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فارغ کیا، حضرت جائیے بس، آپ کا بھی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، آپ نے بہت عرصے تک ہم پس رہے،
کتنے سال رہے؟ کہا جی 30 سال رہے۔ جب مرید جانے لگا، حضرت ایک بات اگر ناراض نہ ہو کہ فرماؤ، حضرت 30 سال تک کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر جنید بغدادی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہ تو نے مجھ سے 30 سال کے اندر کوئی خلاف سنت عمل دیکھا ہے؟ حضرت نہیں دیکھا۔ کہا اور کون سی کرامت کو دیکھتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت کون سی ہے کہ 30 سال تک ایک عمل بھی غمی خوشی کے اندر، سوتے جاگتے کے اندر، سستی اور غفلت کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا؟ اس سے بڑی کون سی کرامت؟ یہ اصل چیز ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت کرامت سے کیا ہوئی ہے؟ بڑی چیز ہوئی ہے۔ تو ہم بھائی اللہ رب العزت کی ذات کو ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہمیں معلوم نہیں لیکن وہاں پر اسلام کا عقیدہ تھا، ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں، جانتے بھی مانتے ہیں، نہ جانتے بھی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الیہ ادعو، یہ ہے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی اللہ کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ حضرت جی یہ 3 بنیادی اصول ہیں۔ ٹھکانے کا مطلب قیامت، آخرت، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، یہ ہے رسالت، اور پیچھے ہوئی توحید پر تھوڑی سی بات کی ہے، رسالت اور آخرت کے اوپر زندگی رہی، کل وقت ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا اللہ۔ آپ کا قبول فرمائے۔